السلام علیکم محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے رحمت خداوندی کی وسعت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 999 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کو ندامت ہوئی۔ اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم ان میں سے شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے علاقہ میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پر تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ چنانچہ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ اس نے ان کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگایا جائے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اس حدیث مبارکہ کے فوائد یہ ہیں کہ جو شخص کسی بلا و مصیبت میں مبتلا ہو اور اسے چاہیے کہ اکابر علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کو کوئی حل نکال سکیں، اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی سبیل بتا سکیں۔ جو شخص عمداً اور دانستہ طور پر کسی کو قتل کر دے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت معلوم ہوا کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا تھا، نیز جو لوگ اس گناہ میں اس کے ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں ان سے بھی دور رہنا مستحب ہے۔ ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں خیر و صلاح عام ہو اور اس کو اپنا مسکن بنائے تاکہ نیک کام کرنے میں آسانی سے ہو سکے اور گمراہی اور لغزشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بات سے ناواقف ہو اور اس سے وہ بات پوچھی جائے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے اللہ اعلم، کیونکہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بھی نصف علم ہے۔ جو عالم منصب قضا پر فائز نہ ہو اس پر واجب نہیں کہ دو مجرموں کے درمیان خدا کا کوئی حکم نافذ کرے، جیسا کہ حدیث سے واضح مذکور عالم نے اس شخص کو جس نے 100 جانیں قتل کرنے کا خود اعتراف کیا تھا قید کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کے معاملے کی زیادہ جستجو کی، بلکہ اس کی توبہ اور ہجرت کی طرف رہنمائی کی۔ اس حدیث سے اولاد آدم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتوں کو ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت میں متشکل ہونے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسا اس فرشتے نے انسانی روح اختیار کیا جس نے رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی نیت اور عزم پر جزا دیتے ہیں خواہ اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو۔ ارواح کو قبض کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں اور جو بد ہوتا ہے اس کی روح کو عذاب والے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بسا اوقات فرشتوں کو بندوں کے بعض احوال معلوم نہیں ہو پاتے، جیسا کہ حدیث میں ملاحظہ ہوا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس آدمی کے بارے میں ان کا جھگڑا نہ ہوتا۔ جن فرشتوں کے سپرد انسانوں کے امور ہیں، کبھی ان کے درمیان کسی مسئلہ میں اجتہادی اختلاف بھی ہو جاتا ہے جس کا وہ پھر بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔